FGRF کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. شعبہ جات اتنے سارے, خوشبو بہت ساری ہے آپ تک پہنچانی ہے, تو انشاءاللہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہم پہلے کچھ FGRF کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھا دیتے ہیں, اور پیکج بھی بہت سارے ہیں لیکن کچھ پیکیجز ہمیں دکھائیے. FGRF بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہا ہے. ریہیبلیٹیشن ہمارے الگ ہیں, اور ہمارے یوں سمجھیے کہ شاہ رخ بھائی کتنے ملکوں میں پہلے آپ کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اس وقت ہمارا جو فٹ پرنٹ ہے FGRF کا وہ تقریباً 12 ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور تیزی کے ساتھ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا فٹ پرنٹ موجود ہے الحمدللہ وہاں FGRF کے کام شروع ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ملکوں کے نام لوں تو سب سے پہلے تو الحمدللہ فیضان مرشد پاکستان ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہند میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, افریقہ ممالک میں تنزانیہ اس کا ایک جزیرہ ہے زانزیبار, وہاں بہت اچھا کام شروع ہو چکا ہے. اور کینیا میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے, نائجیریا میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے, گھانا میں شروع ہو چکا ہے, UK میں شروع ہو چکا ہے الحمدللہ, ساؤتھ افریقہ میں بھرپور انداز میں, موزمبک میں, ملاوی میں الحمدللہ یہ ممالک ہیں, ترکی میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین, دعوت اسلامی ویلفیئر کے کام, فلاحی کام تو بہت پہلے سے کر رہی ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں تو اس وقت بھی بڑی تعداد میں دعوت اسلامی والے وہاں پہنچے, امداد کی, لیکن باقاعدہ اس طرح کوئی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. مگر 2020 میں جب کووڈ آیا تو پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن میں چلی گئی. دنیا نے وہ ایکسپیرینس کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, تو پھر ضرورت محسوس ہوئی, اور پھر الحمدللہ ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. آپ مناظر دیکھ رہے ہیں 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا کشمیر میں, اس پر ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی نے جو وہاں پر ایویکویشن کیا تھا, لوگوں کو جنازے پڑھائے, اور پھر کروڑوں روپے کی اجناس اور رقوم وہاں تقسیم ہوئی. پھر اس کے بعد جب 2020 آیا تو پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی, تو اس وقت پھر امیر اہل سنت کا ایک شاندار اعلان آیا کہ حالانکہ یاد رہے کہ وہ وقت تھا جب رجب شریف کا مہینہ تھا اور دعوت اسلامی کو اپنا ڈونیشن بھی کرنا تھا, لیکن امت کی حالت ایسی تھی تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ اعلان کیا کہ امت کی مدد کی جائے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک 40 لاکھ سے زیادہ عاشقان رسول تک کھانا, پانی اور راشن اور پکا ہوا کھانا وہ پہنچایا گیا. آج بھی کراچی میں بارش ہو رہی ہے, لافیت والی بارش رکھے, مگر جو پچھلے سال بارش ہوئی تھی اس نے تو وہ تباہی مچائی جو کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی. تو پھر اس بارش میں جس طرح ہمارے عاشقان رسول گئے, آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے مناظر کے, مطلب میں خود بھی ایک جگہ گیا تھا تو مطلب کیچڑ اور پانی اور اس قدر لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا تھا, مگر 4 لاکھ کے قریب عاشقان رسول تک کھانا پہنچایا گیا. کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا, پھر ان کے جو گھر گر گئے ان کے گھر بنانے میں مدد کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ریہیب یعنی دوبارہ ان کو زندگی گزارنے میں ہیلپ آؤٹ کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ یوں سمجھے کہ ڈیزاسٹر ریلیف کے حوالے سے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا. ماشاءاللہ ہمارے شفاعت بھائی اس کو لیڈ کرتے ہیں, آج انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکے ان کی طبیعت کی وجہ سے. تو وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اب کہیں سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, یا اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, ٹرین کا حادثہ ہوا, تو اس طرح کے معاملات میں ہماری ٹیم وہاں فوراً پہنچ رہی ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مزید انہانس کریں 1122 کے ساتھ, اور دیگر اس طرح کے جو ٹریننگ کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ہمارے اسلام میں ٹریننگ بھی لے رہے ہیں تاکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جا سکے. ہمارے شاہ رخ بھائی اوورسیز FGRF کو بھی دیکھتے ہیں, اور پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی نے کمال کیا, جب ہمارا بلڈ کی جو ضرورت پڑی تھیلیسیمیا کے مریضوں کو, تو یہ ایک کمال کا اچیومنٹ ہے کہ اب تک 48,000 سے زیادہ بلڈ بیگز جو ہے وہ الحمدللہ وہ دیے جا چکے ہیں تھیلیسیمیا کے مریضوں کو. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جو ایک شاندار جس کو آپ کہیں کہ سٹارٹ لیا گیا پلانٹیشن کا, گلوبل انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے, موسم کا ڈس بیلنس ہونا آپ کے سامنے ہے. اب تک صرف اگست کی پلانٹیشن کی ہم بات کریں تو 12 لاکھ سے زیادہ پودے لگا دیں, 1.3 ملین ماشاءاللہ 1.3 ملین تک پہنچ گئے, اور بڑا سسٹمائز یہ کام کیا. یعنی فروری میں ہم نے جب شروع کیا تھا شاہ رخ بھائی, وہ ہمارا ایک سیکھنے کا پیریڈ تھا, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ بڑا اس کو مینج لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ سٹارٹ تھا اور ہمارا یہ پراپر ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ لوگ جڑتے گئے. امین بھائی کی ماشاءاللہ اس میں بہت کوششیں کاوشیں ہیں. اس وقت ہماری الحمدللہ ایک اچیومنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہم سے کارپوریٹ ادارے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں پلانٹیشن کرنے میں, اربن فارسٹ بنانے میں, اور اپنی ایکسپرٹیز شیئر کریں. اور ان کے پاس لاکھوں لاکھ کے بجٹ ہوتے ہیں اس کام کے لیے, لیکن چونکہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. لیکن الحمدللہ اس وقت وہ ادارے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ یار ہم نے آپ کا کام دیکھا. کراچی کے اندر آپ کو اچیومنٹ ہے ہماری کہ نارملی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی پلانٹیشن ہو تو اس میں 70% یا 60% اگر سکسیس ہو جائے تو وہ آپ کی کامیابی ہے. لیکن الحمدللہ یہ فیضان ہے دعوت اسلامی کا اور ہمارے والنٹیئرس کی کوششوں کا کہ
more than 95% ہمارا سکسیس ریٹ ہے کراچی کے اندر پلانٹیشن کا، جو فیب میں ہم نے کی تھی، اور اسی کو آگے لے کے الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایک دو اور ممالک ہیں جہاں ہم شروع کر چکے ہیں. جی یہاں پر پلانٹیشن کی بات ہوئی امین بھائی، میں نے دیکھا کہ صرف پلانٹیشن نہیں، پھر اس کے بعد مینگروو پلانٹیشن، تو پھر اربن فارسٹ، تو یہ ایک کے بعد ایک پروجیکٹ لانا، اور پھر بڑے بڑے جیسے WWF سے بھی آپ نے MOU سائن کیا، اور اب دیگر ادارے بھی آپ سے جس طرح شاہ رخ بھائی نے بتایا رابطہ کر رہے ہیں. اب تو میں نے دیکھا کہ اور بھی کہیں جگہ پر آپ کو کراچی میں ایوارڈز بھی ملے کور کمانڈر صاحب کی طرف سے بھی. اس بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ اب تک اچیومنٹس کیا ہیں اور آگے پلان کیا ہے، جو پودے لگ گئے اس کے بارے میں. پہلی ہم نے جب شجرکاری کا کام شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہمیں جہاں بلایا گیا تھا انہوں نے کہا، کیونکہ ایک اس سے پہلے مخصوص طبقہ سمجھا جاتا تھا جو شجرکاری کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، دینی جو تنظیمیں ہیں ان کو نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ شجرکاری کا کام کر سکتے ہیں یا کیوں کر سکتے ہیں. تو جب موقع دیا تو انہیں ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً 20,000 جو ہیں وہ جانماز مساجد موجود ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں یا میڈیا کی بات کریں تو چند سیکنڈ کے اندر لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں. لیکن جمعے کا خطبہ ایسا ہوتا ہے جس میں جتنی عوام آتی ہے وہ 10-15 منٹ کے لیے کان اس کا اسی طرح وہیں لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں جو میسج دیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ شجرکاری کرنا ثابت ہے، تو یہ میسج 3 چینل کا سیٹلائٹ چینل ہونا، دعوت اسلامی کے پاس 3 سیٹلائٹ چینل ہونا، ایک یوٹیوب پہ عربک چینل ہونا، پلس اس کے ساتھ ساتھ اینیمیشن کا اتنا بھی بڑا کام ہونا، اتنا کام ہونا. تو ریچ ہماری جس لیول کی تھی تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو موقع دیتے ہیں، ہم شجرکاری کریں. جب انہوں نے آپ کہہ رہے تھے فیبری میں ہمارا سیکھنے کا مرحلہ تھا، لیکن سیکھنے کے مرحلے میں بھی ہم نے تقریباً 3 لاکھ پودے پاکستان میں پائلٹ پروجیکٹ کے اندر لگا دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم جو ہے پلاننگ ہمارا فیز چلتا رہا. فیبری کے بعد جو ہماری جو اسپرنگ سیزن تھا، اس کے بعد جب ہم مانسون سیزن تک آئے تو کافی پلاننگ کی ہم نے. جب پلاننگ کی تو جتنی بھی اکراس پاکستان، نہ صرف پاکستان، ہم نے دیگر 3-4 ممالک میں بھی شجرکاری کا آغاز کر دیا. ہم جب کرتے گئے تو ان لوگوں نے بہت ساری جگہ ہماری توجہ دلائی. ایسے UN کے جو گولز ہیں، سسٹینیبل گولز ڈیولپمنٹ کہلاتے ہیں، اس کے کافی سارے 17 گول میں سے کافی سارے گولز پہ دعوت اسلامی پہلے سے کام کر رہی ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک جو دو گول ہیں شجرکاری سے ریلیٹڈ، وہ گول نمبر 13 ہے، گول نمبر 15 ہے SDGs. ان کی طرف سے رابطہ ہوا، ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ ایک مینگروو بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ مینگروو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا ختم کرتے جا رہے ہیں، لکڑی کی ضرورت کی وجہ سے کاٹتے جا رہے ہیں. اچھا، ایک تو یوزولی زندگی میں ایک ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کرائسس ہوتا ہے. وہ سارے لوگ جو کبھی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ اسلامی جو تنظیم ہے، جو مذہبی تنظیم ہے، وہ یہ کام کر سکے گی، وہ سارے حیران ہو گئے کہ اتنا منظم طریقے سے اتنا ہر جگہ ایکسیس ہے. اس شہر کا نام لو، اس شہر کے اندر والنٹیئرز آ جاتے ہیں. اس شہر کا نام لو، وہاں پہ آپ کے پاس ساری اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس پہلے سے ایسے ایگریکلچر کے بات کریں تو ایگریکلچر کے ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود، سوئل سائنٹسٹ کی بات کریں تو سوئل دعوت اسلامی میں ٹیلنٹ نکل ہی آتا ہے. مجھے نا امین بھائی کئی بار کہتے ہیں حضور اس شہر میں ہمیں کچھ کام کرنا ہے، یا ابھی ڈام کی جیسے بات ہوئی کہ ڈام بلوچستان کا ایک جگہ ہے، وہاں کام کرنا ہے، تو جیسے ہی رابطہ کیا تو وہاں پہلے ہی ہمارے اسلام میں موجود. اچھا، کہا اس چیز کے ایکسپرٹ چاہیے، اس کو ریسرچ کیا تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ اس میں کوئی امیر علیہ سنت کا مرید. تو اللہ کی رحمت سے وہ جو شاہ رخ بھائی نے بات کی نا کہ فٹ پرنٹ ایسا ہے، دعوت اسلامی کی ریچ اور روٹس ایسے زبردست تھے کہ اب FGRF کو کام کرنا تو بڑا آسان ہو گیا. اور ماشاءاللہ اب اربن فارسٹ آپ اسپیڈلی بڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی، اربن فارسٹ ہمارے جو ہے ودن 15 سپتمبر تک ہم نے اسٹارٹ کر لیا ہے. ودن 15 سپتمبر آپ کو بہت ساری لوکیشنز پہ اربن فارسٹ نظر بھی آنا ماشاءاللہ. کراچی میں جو فیضان اربن فارسٹ جس کو میاں باقی میتھڈ کے ذریعے لگایا جاتا ہے. آئیے کچھ کالز بھی ہمارے پاس FGRF کی، لیکن میں اس سے پہلے مفتی صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب، بہت سارے شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے، نیولی بورن شعبہ ہم کہہ سکتے ہیں، 1-1.5 سال جس شعبے کو وہ FGRF کو، لیکن جتنی اس کی پذیرائی ملی ہے، اور وہی بات ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی کے ساتھ لوگوں کی محبت اتنی ہے، ہمارے پاس کارکنان جس کو کہیں ذمہ داران اتنے ہیں، تو ماشاءاللہ جس طرح امت کی خیر خواہی FGRF کے ذریعے ہو رہی ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے مل جائے. یہ کہ ثواب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ لوگوں کی غم خاری کے لیے جو یہ کام ہوتا ہے، امداد تقسیم ہو رہی ہے، بلڈ دیا جا رہا ہے، اب یہ پلانٹیشن ہو رہی ہے، تو اس شعبے کے بارے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے یا اس بارے میں ساتھ دیتا ہے تو یہ بھی امت کی خیر خواہی کا کام ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شعبہ بیسیکلی تو وہی ہے کہ جو لوگوں کی جو ہے وہ فلاح کے حوالے سے اور فوائد کے حوالے سے ہی ہے. تو اب جیسا کام ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے ثواب بھی ہے.
تو جیسے مجھے تو زیادہ معلومات وہ راشن کے حوالے سے زیادہ ہوئی تھی کہ جب کرونا کے اندر وہ تقسیم 40 کیا تھا، لاکھ سے زیادہ لوگوں تک ہم کھانا اور راشن تو اب وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی چیز ہے کھانا کھلانا. تو قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں. اور اسی طرح یہ جو نیا درخت لگانے والا کام ہے تو یہ بھی جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کام ہے. اور بلکہ یہ تو وہ کام ہے کہ جس کی ضرورت ہے پوری دنیا ہی مانتی بھی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر زور بھی دے رہے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ حاجت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب ٹھیک ہے 20 لاکھ پودے تقریباً لگ گئے یا لگ جائیں گے اور لگیں گے، لیکن اصل چیز جو اویئرنیس تھی نا، جو ماشاءاللہ بچے کی زبان پر اور ملک اور بیرون ملک میں جو ایک لوگوں کو احساس ہوا کہ پودے ہیں کیا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو درخت بنانا کتنا ضروری ہے، یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے نا کہ اویئرنیس بڑی زبردست ہو گئی. اصل میں اویئرنیس بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کے اندر نا ایک فارمولہ میں عرض کرتا ہوں کہ اویئرنیس جو ہے نا اس کا عمل دخل 10% ہوتا ہے ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کے اندر، اور اس کے بعد باقی جو 90% ہے نا وہ اس کام کا کرنا، اس کام کی ٹریننگ اور اس کا فالو اپ کرنا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ورنہ اویئرنیس جو ہے نا اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے دنیا کی ہر شے کے بارے میں ہو چکی ہے نا. اب تو اویئرنیس دنیا کی ہر شے کے بارے میں ہو چکی ہے. لیکن وہ لازمی بات ہے کہ اس اویئرنیس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں فرق کتنا بڑا ہے اور ان میں تبدیلی کتنی آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. یعنی کہ اویئرنیس ادھر کی لیتے ہیں اور کام ادھر کی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں کا حال یہ ہے. اس لیے صرف اویئرنیس کے اوپر جو ہے نا وہ مدار رکھنا اور اس کو کافی سمجھنا یہ کافی نہیں ہوتا. سارے لوگوں کو پتہ نماز پڑھنی چاہیے، اویئرنیس تو ہے، لیکن کتنے پڑھتے ہیں؟ صحیح. اسی طرح حسن اخلاق ہے، اسی طرح اور اچھی باتیں جو ہیں تو ایک ساری قوم کو ہی پتہ ہے، لیکن عمل درآمد کتنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے اویئرنیس جو ہے نا اس کا پورشن ہمیشہ 10% بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں گا، یعنی 5 سے 10% ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کی ٹریننگ ہے، جو اس پر عمل درآمد ہے، پھر اس کا جو فالو اپ ہے، ماشاءاللہ یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب چیزیں مل کر جو ہے نا کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. FGRF کے حوالے سے کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی شفیق صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے انتظامی امور میں بہت اچھا کردار ہے مفتی صاحب شفیق صاحب کا. دارالفتہ اہل سنت اور پھر ہم انشاءاللہ جامعۃ المدینہ ان شعبہ جات پر گفتگو کریں گے. ساتھ ہمارے سوشل میڈیا والے سلسلے کے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھ عربی ڈپارٹمنٹ والے بھی موجود ہیں. کچھ دیر بعد جامعۃ المدینہ کے اراکین شورا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ خوشبو بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. کچھ